پیرنٹس نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار ایچ فیز آف لائف. اگر بچہ چلنا شروع ہوا ہے تو ان کو کیا تیاری کرنی ہے, ایڈولسنس میں آ رہا ہے, پیوبرٹی میں آ رہا ہے, اس کا اور سوسائٹی کا انٹریکشن چینج ہو رہا ہے, اس کا پیرنٹس سے انٹریکشن چینج ہو رہا ہے. اگر پیرنٹس اکوپ نہیں ہوں گے, سوسائٹی شاید اس کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کرے گی اور بچہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا. کچھ پھولوں کا تذکرہ ہو جائے تو ہر بچہ ایک خوبصورت پھول کی خواب کی مانند ہوتا ہے جس کی نشوونما والدین کی محبت اور تربیت سے ہوتی ہے. لیکن جب بات بلوغت کی آتی ہے تو یہی تربیت ایک چیلنج بھی بن جاتی ہے. بلوغت کے دور کی اگر بات کریں تو یہ بچپن اور جوانی کے درمیان ایک ایسا پل ہے جہاں پر بچے جذباتی, ذہنی اور جسمانی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں, اور اگر والدین اس دور میں ان کے لیے صحیح رہنمائی فراہم نہ کریں تو پھر خود اعتمادی کی کمی, الجھنیں اور کئی نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ جنم لے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس نازک مرحلے میں والدین کو کیا کرنا چاہیے, بچوں کی خود اعتمادی کیسے بڑھائی جائے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ جیسے موضوعات پر کیسے بات کی جائے اور بات کرنا کتنا ضروری ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف سائیکالوجسٹ ڈاکٹر اسامہ بن زبیر. ویلکم ٹو سنو پاکستان. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے پہلے, بلوغت کے دوران بچوں میں یہ جو ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں آتی ہیں, والدین کو ان کے لیے کیسے تیار ہونا چاہیے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, تیاری کا تو یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ شادی, بچے کی پیدائش اور جاب میں پروموشن, یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ بہت تیاری کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہم صرف خوشیاں مناتے ہیں, تیاری نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. سو پیرنٹس نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار ایچ فیز آف لائف. کہ اگر بچہ چلنا شروع ہوا ہے تو ان کو کیا تیاری کرنی ہے, گھر میں کچھ چیزیں ہیں جو اٹھانی ہیں کہ وہ اٹھا کے ان کو توڑے نہ. تو اسی طرح جب وہ ایڈولسنس میں آ رہا ہے, پیوبرٹی میں آ رہا ہے, اس کا اور سوسائٹی کا انٹریکشن چینج ہو رہا ہے, اس کا اپنی ذات سے انٹریکشن چینج ہو رہا ہے, اس کا پیرنٹس سے انٹریکشن چینج ہو رہا ہے, وہ اپنی بدلتی ہوئی آواز سے پریشان ہے. تو ان چیزوں کے لیے اگر پیرنٹس اکوپ نہیں ہوں گے تو پھر سوسائٹی شاید اس کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کرے گی اور بچہ ڈس ایڈوانٹیج پہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جن پر لازمی والدین کو توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں, ایج اپروپریٹ فریڈم اور کام کی ذمہ داری ان پہ ڈالیں. اگر آپ کا 5-6 سال کا بھی بچہ ہے, آپ اس نے کوئی کام کرنا ہے, آپ اس سے خود کروائیں, پھر اس کو بہت شاباش دیں. شام کو آپ اس کو پارک لے کے جاتے ہیں, آپ پارک میں واک کریں, لیٹ ہم پلے. بہترین. ہلکا پھلکا وہ گرتا ہے, چوٹ لگتی ہے, چھوٹے بچوں سے اس کی لڑائی ہوتی ہے, دے ہیو دا میکنزم ٹو ریکور. یہ سٹریس ویکسین ہوتی ہے. تو جب وہ سٹریس ویکسین ان کو ملتی ہے, کانفیڈنس کا بوسٹ ملتا ہے, تو پھر وہ آگے چلتے ہیں. تو اپروپریٹ ٹائم پہ اپروپریٹ چیزیں ان سے کرانا, اس پہ انکریج کرنا, اور ان کو ان کی زندگی کے ہر فیز میں اپروپریٹلی انوالو کرنا, تو دس وڈ انکریز ان. ڈاکٹر صاحب, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اویئرنیس ہے بچوں کو لے کر, پیرنٹس کو لے کے, اور یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے حوالے سے بچوں کے ساتھ بات کرنا, ان کے ساتھ انٹر لنک کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کا پھر بھی ایک شائنس والا فیکٹر آ جاتا ہے, وہ جھجک جاتے ہیں کہ بچوں کو کیسے بتائیں اس حوالے سے. تو ذرا نمائندگی کر دیں اور رہنمائی کریں والدین کی کہ وہ کیسے بچوں کو اس موضوع کے حوالے سے بتائیں. اچھا, والدین تو بتاتے ہوئے ضرور جھجکیں گے, لیکن جس نے بیڈ ٹچ کرنا ہے وہ بیڈ ٹچ کرتے ہوئے نہیں جھجکے گا. ابھی کل سنڈے تھا اور میں صبح ناشتے کے ساتھ نیوز دیکھ رہا تھا, میرا خیال ہے 10 میں سے 6 نیوز یہ تھی کہ بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی, بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس کے بعد اس کو مار دیا گیا. تو یہ ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہماری سوسائٹی میں ہے, اور یہ بات یاد رکھیں کہ بیڈ ٹچ کے میکسیمم پریپریٹرز آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں, ریلیٹیوز ہوتے ہیں, آپ کے ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہوتی ہے, میڈز ہوتی ہیں. سو جب پریپریٹرز اور بیڈ ٹچ کرنے والے آپ کے بہت قریب موجود ہیں اور اس کے بارے میں آپ بتائیں گے نہیں, بچوں کو اوپنلی بات نہیں کریں گے, ایک 5 سال کے بچے سے اور طرح بات کرنی ہے, ایک 12 سال کے بچے سے اور طرح بات کرنی ہے, ایک بچی جس کے پیریڈ شروع ہو گئے ہوئے ہیں, جس نے پیوبرٹی کو ہٹ کر لیا, اس سے اور طرح سے بات کرنی ہے. وہ بات کرنے کا طریقہ چینج ہو سکتا ہے, اس کو ہم کلچرلی اڈیپٹ کر سکتے ہیں کہ گورے کی طرح جی اب ہر بات کھل کے نہیں بھی کر رہے, لیکن بات تو کرنی ہے. نہیں کریں گے تو پھر اگین وہی ڈس ایڈوانٹیج بات کرنے کے زیادہ نقصانات ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ رہنمائی کریں کہ کچھ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ پیوبرٹی کے موضوعات پر بات کرنا بڑا غیر ضروری یا پھر یہ شرم کا باعث ہوتا ہے, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اچھا, یہ بات تو میں مشورہ نہیں دیتا, میں صرف آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ جتنی پرانی گریک مائتھولوجیز لے لیں, ایجپشین لے لیں, آرٹ لے لیں, اس میں یہ نالج موجود ہے. پھر آپ لوگ مذہب سے بہت ساری چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں, ہر مذہبی کتاب میں یہ نالج موجود ہے.
सो अगर ये ज़रूरी होता, गैर ज़रूरी होता या शर्म का बायस होता तो मजहबी किताबों में ये ना होता, एंशियंट आर्ट में ये ना होता। सो अगर आप इसको गैर ज़रूरी और शर्म का बायस समझेंगे तो नुकसान पे आपका बच्चा होगा और इवेंचुअली आप ही होंगे। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना वालिदैन के लिए कितना ज़रूरी है। अब दोस्ताना ताल्लुकात तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है कि वो कायम तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ये है कि वो जो स्ट्रिक्टनेस वाला फैक्टर होता है जिससे आपने बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने हैं, दिखाने हैं, बताना है, सिखाना है, वो कहीं ना कहीं गुम जाता है, खो जाता है वो फैक्टर। तो किस तरह बैलेंस इक्वेशन क्रिएट की जाए? देखिए, माँ बाप और ज़िंदगी में फ़र्क होना चाहिए। ज़िंदगी थोड़ी जालिम है, माँ बाप को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल मॉडल के साथ रह के भी, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल मॉडल के साथ रह के भी, अच्छा मैं दोस्ताना ताल्लुकात पे भी बिलीव नहीं करता, दोस्ताना का एडजेक्टिव हटा दें। माँ बाप के और बच्चों का एक खास तरह का ताल्लुक है जिसमें उनको कुछ सिखाना भी है, बताना भी है, प्यार मोहब्बत भी है। एक एज तक कंप्लीटली अनकंडीशनल लव है, उसके बाद कुछ चीजों में कंडीशंस आती हैं। बिल्कुल। तो एक हॉरिजॉन्टल मॉडल होगा, अच्छी बात को प्यार मोहब्बत से रीइंफोर्स करें, गिफ्ट दें, बुरी बात को इग्नोर करें और कुछ सहूलियात खींचें, उसको ट्यून करें। तो ऐसे ही कहानी आगे चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी ये फरमाया कि दोस्ताना को निकाल दें, ताल्लुकात की बात कर लें, तो क्या ऐसे ताल्लुकात कायम करके वालिदैन को बच्चों की हर सरगर्मी पर नजर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, या फिर उन्हें कुछ ज़ाती आज़ादियाँ भी दे देनी चाहिए? अच्छा, एक तो ना बच्चे की एज का स्पेक्ट्रम जरूर नोट करें। एक 3 साल के बच्चे की आप हर बात नोट करेंगे, लेकिन एक 19 साल के बच्चे का मोबाइल चेक नहीं करेंगे। सो एक जो बैलेंस एज के हिसाब से क्रिएट करना है कि पहले सारा कुछ आपके हाथ में है और 19-20 साल तक आते आते काफी कुछ उसके हाथ में चला जाएगा। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर आप इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप डिसाइड करेंगे कि किस वक्त किस सरगर्मी में आपने साथ इन्वॉल्व होना है। नजर रखना अगेन एक नेगेटिव कॉनोटेशन वाला फ्रेज है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, अगर एक सिचुएशनल फैक्टर पे बात की जाए तो मुझे बताइए कि अगर बच्चा किसी उलझन या ज़हनी दबाव का शिकार है तो वालिदैन को कैसे पता चले कि इस सूरत हाल में बच्चे को डील कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, क्या बात करनी है, कौन से तासुरात उसके सामने पेश करने हैं कि वो कहीं ना कहीं खुलकर अपने पेरेंट्स के आगे आ सके? देखिए, सबसे पहले तो अगर वो किसी दबाव का शिकार है तो आप दबाव का शिकार ना हो। हमारे यहाँ वालिदैन खुद बड़े कांस्टेंट वरियर्स होते हैं, बच्चे को थोड़ा परेशान देखेंगे तो उससे डबल परेशान खुद हो जाएंगे। अगर आप इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो आप अपने सिपाही मारते जाएंगे। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि पाकिस्तानी माँ बाप के जज्बात उस हाथी की तरह होते हैं जो खेत उजाड़ के दम लेता है। जज्बात से कोई चीज़ हल नहीं होती, अकल से होती है। अगर आपका बच्चा जज्बाती तनाव का शिकार है, प्रॉब्लम्स का शिकार है, तो आप अकल से काम लें, थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, उसके बिहेवियर के पीछे कॉज देखें कि इसके पीछे प्यूबर्टी की चेंजेस हैं, इसके पीछे कोई ब्रेकअप है। एक आपका 18 साल का बच्चा है, उसको मोहब्बत कहने को हो सकती है और ब्रेकअप भी हो सकता है जी। उस पे सोसाइटी का कुछ प्रेशर है कि ये बनना है और वो कर नहीं पा रहा। उसके स्कूल में सारे बच्चे ड्रग्स यूज करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो चाहता है कि वो उस तरफ इंक्लाइन हो। तो इन चीजों पे अगर आप तसल्ली से ब्रेक लगा के बात करेंगे, आपने अपने बच्चे के हाथ में एक सिगरेट देखा और आपने तो दुनिया इधर की उधर कर दी, तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी डिटेल में बात करने के हवाले से। डेफिनेटली हमारे और कहीं ना कहीं बच्चों ने ये सेगमेंट देखा होगा और पेरेंट्स को बहुत सारी रहनुमाई भी मिली होगी कि उन्होंने बच्चों को किस तरह इस दबाव से, शिकार से और इस स्ट्रेस से और इस तरह की इल्यूजन से निकालने की कोशिश करनी है।